بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، آج جو ہم ڈینگی فیور کے بارے میں بات کریں گے. اس بخار کو جو ہیموریجک فیور بھی کہتے ہیں. اس کے اندر علامات کیا ہیں کہ پیشنٹ جو ہے اس کا ٹیمپریچر بعض اوقات 103 104 تک بھی پہنچ جاتا ہے، اور اس فیور کے دوران جسم کے اندر بہت زیادہ مسل فٹیگ، بہت زیادہ پین ہوتی ہے. اس کے اندر ڈینگی فیور کو کیسے چیک کیا جائے، اس کے لیے کون کون سے ٹیسٹ ہیں. اس میں سب سے اہم جو ٹیسٹ ہے CBC کا ہے. اس میں پلیٹلیٹس دیکھے جاتے ہیں، پلیٹلیٹس کاؤنٹ دیکھا جاتا ہے، جو نارمل طور پر پیشنٹ کے اندر جو ہیں 1.5 لاکھ سے لے کے 4.5 لاکھ تک ہوتے ہیں. لیکن ڈینگی فیور کے دوران یہ بعض اوقات بعض پیشنٹس میں 25,000، پھر جو ہے 20,000، 10,000، 5,000، مختلف پیشنٹس میں مختلف نوعیت کی نسبت سے یہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں. تو ڈینگی فیور جو ہے میکسیمم 6 سے 7 دن تک رہتا ہے. 6 سے 7 دن کے بعد اس کا جو وائرس ہے خود بخود ختم ہو جاتا ہے. اس میں اسپیشلی کوئی خاص قسم کی میڈیسن نہیں ہوتی، لیکن اس میں پیناڈول جو ہے، پیراسیٹامول وغیرہ دی جاتی ہے فیور کے لیے. اس کے لیے جو ٹیسٹ ہیں CBC کے علاوہ اس میں PCSR ٹیسٹ ہے، اور اس کے اندر MS1 اور BS1 جو ٹیسٹ ہے وہ پہلے 4 دن جو ہے بڑے اہم ہوتے ہیں، اس کے اندر کروایا جاتا ہے. اور 4 دن کے بعد IgM اور IgG ٹیسٹ جو ہیں وہ کروائے جاتے ہیں. اس میں جو جنرل فزیشنز جو ہیں جب پیشنٹ کو چیک کر رہے ہوں تو اس میں 2 چیزوں کو جو ہے نا بڑا خیال کیا جاتا ہے. ایک تو پلیٹلیٹس کاؤنٹ جو ہیں ان کو مینیج کرنا، دوسرا جو ہے ڈی ہائیڈریشن. پلیٹلیٹس کا فنکشن کیا ہے کہ اگر جسم کے اندر یہ کم ہو جائیں تو جسم کے اندر جو مختلف جگہ پہ جو زخم وغیرہ بنتے ہیں اس میں یہ کلوٹنگ کر کے بلیڈنگ کو روکتا ہے. اس کا کام جو ہے بلڈ کو پتلا ہونے سے بچاتا ہے، یعنی پتلا ہونے، سادہ زبان میں بتا رہا ہوں کہ پتلا ہونے سے بچاتا ہے تاکہ بلیڈنگ نہ ہو سکے. کلوٹنگ کرتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا جو ہے وینز کے اندر ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے یا کیا نام لیتے ہیں پلیٹلیٹس کی کمی کی وجہ سے جو السر وغیرہ یا سوراخ بننا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بلڈ جو نکل کے کیوٹی کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. بلڈ کا سب سے چھوٹا جو سیل ہے پلیٹلیٹس، اور اس کے ساتھ پلازما یعنی واٹر وغیرہ جو ہے وہ نکل کے کیوٹیز کے اندر اکٹھا ہونا شروع کر دیتا ہے، اور یہ جو ہے نا جسم کے لیے، پیشنٹ کے لیے نقصان دہ ہے. اور بعض اوقات پلیٹلیٹس کی کمی کی وجہ سے جسم کے کسی حصے میں لیکیج ہونا شروع ہو جائے تو وہ حصہ پیرالائز ہو سکتا ہے. مثلا دماغ کے اندر اگر لیکیج شروع ہو گئی ہے تو برین ہیمریج کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو زیادہ تر ڈاکٹر جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ پلیٹلیٹس کو مینیج کریں، لیکن پلیٹلیٹس سے بھی زیادہ مینجمنٹ جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کی ہے، کہ پانی کی کمی جو ہے اس کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے کیا ہے کہ پیشنٹ کو پہلے 4 دن، تقریباً یہ وائرس 6 دن تک رہتا ہے، 6 سے 7 دن، تو پہلے 4 دن 10 سے 12 گلاس جو ہے پیشنٹ کو دیے جائیں. لیکن 5ویں اور 6ٹھے دن جو ہے اس کے اندر جو ہے پانی کو کم کر دیا جائے، کیونکہ 6ٹھے دن، 5ویں 6ٹھے دن کے بعد جب یہ وائرس ختم ہونا شروع ہوتا ہے تو پلیٹلیٹس کی مقدار اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیا نام لیتے ہیں پلازما جو ہے، واٹر جو ہے وہ واپس وینز کے اندر جانا، بیک اپ جانا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا نام لیتے ہیں پیشنٹ کو زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. اس ڈی ہائیڈریشن کو کیسے چیک کیا جاتا ہے؟ اس کے اندر جو ہے اس کی کیا نام لیتے ہیں ہارٹ بیٹ کو چیک کیا جائے، اس کے BP وغیرہ کو چیک کیا جائے، اس کو دیکھا جائے پیشنٹ کو کہ پیشاب وغیرہ تو نہیں رک گیا، پیشاب وغیرہ کو چیک کیا جائے. پھر اس کے اندر ایک بات جو عام سننے میں سوسائٹی میں آئی ہے کہ جی پپیتے کے پتے دیے جائیں، ان کا بالکل بھی تعلق پلیٹلیٹ سے نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جب 6 دن کے بعد وائرل انفیکشن ختم ہوتا ہے، وائرس ختم ہوتا ہے، تو پلیٹلیٹس خود بخود اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو سب سے جو ڈینجرس کنڈیشن جو ہوتی ہے کہ واٹر جب بیک اپ کرتا ہے وینز کے اندر جاتا ہے تو اس وقت جو ہے
فلوئڈ کی مینجمنٹ کرنا بہت ہی ضروری ہے. جب یہ مینجمنٹ کر لی جائے گی تو انشاءاللہ پیشنٹ جو ہے اپنی نارمل کنڈیشن کے اندر آ جائے گا. اس میں بعض اوقات پلیٹلیٹس کے لیے پلیٹلیٹس بیگ لگائے جاتے ہیں، پھر بعض جو ہیں ڈاکٹر جو ہے نا اسٹیرائڈ دیتے ہیں. تو اس میں کوشش کی جائے کہ جو دیکھا گیا پیشنٹ کو چیک کیا گیا، جو سینئر ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ 5,000 تک بھی پلیٹلیٹس چلے جائیں تو کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پلیٹلیٹس کی کمی کی وجہ سے جب بلیڈنگ، ناک کے ذریعے بلیڈنگ ہو یا گم بلیڈنگ ہونا شروع ہو جائے یا بیک پیسیج سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جائے تو اس وقت پلیٹلیٹس کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن ڈینگی کے اندر دیکھا گیا ہے کہ 10,000 والے جو پلیٹلیٹس ہیں اس میں بھی پیشنٹ کی بلیڈنگ نہیں ہوئی، 5,000 تک بھی بلیڈنگ نہیں ہوئی. تو اس لیے پلیٹلیٹس کی بجائے اگر ڈی ہائیڈریشن کو مینیج کیا جائے تو وہ پیشنٹ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، پیشنٹ کو بچانے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. تو اس میں زیادہ تر جو ہے کوشش کی جائے اسٹیرائڈ نہ استعمال کیے جائیں. اس میں جو ہے نا فلوئڈ کو مینیج کرنے کے لیے جو ڈرپس وغیرہ لگائی جائیں ہیں اس کو دیکھ کے پلس ریٹ دیکھا جائے، بی پی چیک کیا جائے. ٹھیک ہے نا. اس کے پیشاب آنے کی جو مقدار ہے وہ پیلا تو نہیں آ رہا، اس کو دیکھتے ہوئے مینیج کیا جائے. ڈی ہائیڈریشن اس میں بڑی اہم ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو سن کے انشاءاللہ پیشنٹ کا علاج کرنے میں بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا اگلے ٹاپک پہ آئیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے.